إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. معزز و محترم حاضرین جمعہ، دینی و اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، عزیز ماں اور بہنوں، پچھلے خطبہ جمعہ میں جو موضوع اور ٹاپک چل رہا تھا اسی کی دوسری اور آخری کڑی کو لے کر حاضر ہوا ہوں. ایک وبائی مرض، ایک ایسی بیماری جو غیر محسوس طریقے سے انسان کے دل میں داخل ہوتی ہے اور انسان کو احساس تک نہیں ہوتا کہ انسان کے نامہ اعمال میں گناہ تو لکھے جاتے ہی ہیں، اس کی نیکیاں، اس کے سارے اچھے کام، اس کی دینداری سب کا صفایا کر ڈالتی ہے. حسد میرے بھائیوں ایک ایسی موت ہے جس کے اندر انسان طبعی اور فزیکل موت سے پہلے ہی مر جاتا ہے. حسد کے نقصانات، اس کے مراتب اور اس کا انجام، اس تعلق سے چند باتیں پچھلے خطبہ جمعہ میں تفصیلی طور پر آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی. آج بھی حسد کے چند نقصانات جو حسد کرنے والے کو سب سے پہلے پہنچتے ہیں اور حسد کا علاج آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی. پچھلے خطبہ جمعہ میں بھی حسد کو سمجھانے کے لیے چند تمہیدی باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی. آج بھی ایک تمہیدی بات سے حسد کو سمجھانے کے لیے بات کا آغاز کرنا مناسب سمجھتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جتنے بھی نیک اعمال ہم انجام دیتے ہیں یا اللہ کی بندگی اور عبادت کے جو بھی کام ہم انجام دیتے ہیں ان کی دو قسمیں ہوا کرتی ہیں. جتنے بھی نیک اعمال ہیں، بندگی اور عبادت کے کام ہیں، چند تو ان میں ایسے ہوتے ہیں جو انسان ظاہری جسم سے ادا کرتا ہے، انجام دیتا ہے. نماز یہ ہم جسم سے ادا کرتے ہیں، روزہ یہ بھی جسمانی عبادت ہے، حج کے اندر دیکھیں تو یہ بھی جسمانی عبادت ہیں، اور چند عبادتیں اور چند نیکی کے کام یہ انسان کے دل سے انجام پاتے ہیں. ان کا محل اور جگہ دل ہوا کرتی ہے اور دل کے ذریعہ جو اللہ کی بندگی کی جاتی ہے، نیک اعمال انجام دیے جاتے ہیں، وہ اجر و ثواب کے اعتبار سے زیادہ اہمیت اور فضیلت والے ہوتے ہیں. دل کی بندگی، دل سے کیا جانے والا نیک عمل کہا جائے اس پر اسلام کی بنیاد ہے. اسلامی عمارت کی فاؤنڈیشن دل کی عبادتوں پر قائم ہے. آپ دیکھیں انسان کا ایمان کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے. توحید کہاں بستی ہے؟ دل کے اندر. اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اور اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ کوئی بھی عمل کرنا یہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ سب دل کے اندر ہوتا ہے. اللہ سے امید، اللہ پر بھروسہ اور اللہ پر توکل یہ سب دل میں ہوتا ہے. یہ دل کے اعمال یہ بیس کی حیثیت رکھتے ہیں، فاؤنڈیشن اسلام کی انہی دن کے اعمال پر اسلام کی عمارت قائم ہوتی ہے اور ٹکتی ہے بنسبت ظاہری جسمانی اعمال کے. اسی طرح سے میرے بھائیوں کچھ برے اعمال ہوتے ہیں
یا جتنے بھی گناہ کے کام ہوتے ہیں ان کے بھی دو قسمیں ہوتی ہیں. کچھ برے کام، گناہ کے کام ہم ظاہری جسم سے ادا کرتے ہیں، جیسے زبان سے جھوٹ بولتے ہیں یا کسی پر الزام لگاتے ہیں، ظاہری جسم سے کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں. یہ جسمانی برے کام ہوتے ہیں، گناہ کے کام ہوتے ہیں. لیکن کچھ برے کام ہوتے ہیں، گناہ کے کام ہوتے ہیں جو دل سے صادر ہوتے ہیں، جو دل میں پنپتے ہیں، اور یہ گناہ کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے، عذاب کے اعتبار سے جسم سے کیے جانے والے گناہ پر بھاری پڑتے ہیں. اور یہ دل کے گناہ انسان کی نیک اعمال کو اور انسان کے اچھے کام کو، نیکیوں کو، دین کو ہی کھا ڈالتے ہیں، برباد کر ڈالتے ہیں. انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا. اور انہی دل کے برے اعمال میں سے، دل سے کیے جانے والے گناہوں میں سے گناہ یہ حسد ہے. حسد، دوسروں کی نعمت کو دیکھ کر جلنا اور تکلیف محسوس کرنا اور یہ تمنا کرنا کہ یہ نعمتیں اس کی چھن جائے، برباد ہو جائے اور چھن کر مجھے مل جائے. یہ حسد کی بیماری ہے، ایسا مرض ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ اس بیماری میں مبتلا ہوتا ہے. یہ حسد کا مرض، حسد کی بیماری، یہ گناہ، یہ یہودیوں کی خصلت اور عادت ہے. اس گناہ میں ملوث یہودی ہوتے ہیں. یہودی، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلی. یہودی حسد کرتے ہیں، جلن کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ پر ایمان لانے والوں سے. کیوں؟ کس بنا پر حسد ہوا تھا یہودیوں کو؟ یہودی یہ چاہتے تھے کہ نبی ہونا چاہیے ہمارے نسل میں سے، ہمارے باپ دادا کی اولاد میں سے. ہم یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. جو بھی نبی آنا چاہیے عرب کے اندر وہ ہماری نسل سے آنا چاہیے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے اسماعیل کی اولاد میں سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل عرب کو یہ فضیلت، یہ نعمت اللہ کی طرف سے مل گئی. یہودیوں کو حسد ہو گیا، جلن ہو گیا، اور اس جلن کی بنا پر وہ ایمان لے کر نہیں آئے. حسد اتنی بڑی بیماری ہے، اتنا برا گناہ ہے جو انسان کو اللہ کی عظیم سے عظیم نعمتوں سے محروم کرتا ہے. اللہ کی عظیم سے عظیم نعمتیں انسان ان کو ٹھکرانے لگتا ہے. یہودی ایمان لانے سے باز آ گئے، ایمان لانے سے انکار کر دیا، صرف حسد رکھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایک دوسری آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اس حسد کو اہل کتاب یہود و نصارہ دونوں کی خصلت اور عادت قرار دیا ہے. یہ یہود و نصارہ یہ مسلمانوں سے حسد کرتے ہیں، جلتے ہیں اور یہ تمنا کرتے ہیں کہ یہ مسلمان ہوئے عرب والے، یہ واپس پھر جائیں اسلام سے اور دین کے منکر بن جائیں، اللہ کے رسول کی دعوت کو ٹکرا دیں. اللہ نے ارشاد فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ. یہ اہل کتاب، یہ یہود و نصارہ یہ تمنا کرتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اور ان پر ایمان لانے والے اسلام سے پھر جائیں، کافر بن جائیں، اپنے دل میں حسد کی بیماری رکھتے ہوئے. حالانکہ جانتے ہیں اہل کتاب، جانتے ہیں کہ یہ نبی حق ہے. جس قدر وہ اپنی اولاد کو جانتے اور پہچانتے ہیں اسی طرح اس نبی کو بھی جانتے ہیں. من بعد ما تبین لهم الحق، یہ جانتے ہیں کہ یہ دین حق ہے، یہ نبی حق ہے، اور اس دین پر ایمان لانے والے حق پر ایمان لانے والے ہیں. لیکن حسد کی بنا پر یہود و نصارہ اس دین کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے. حسد کی بیماری میرے بھائیوں اتنی خطرناک بیماری ہے، اتنی خطرناک، جیسے کہ میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں بتایا تھا اس کے نقصانات کے بارے میں کہ حسد ایسی آگ ہے جس کو جلاتا خود حسد کرنے والا ہے، جلاتا خود حسد کرنے والا ہے اور خود ہی اس میں جلتا ہے، خود ہی جلتا ہے اس کے اندر. دوسروں کو کیا تکلیف پہنچائے گا؟ وہ دوسروں کو تو بعد میں تکلیف پہنچے گی، خود اپنے آپ کو اس حسد کی آگ میں جلاتا ہے. حسد کے نقصانات خود حاسد کے لیے دیکھیے آپ کتنے بھیانک اور کتنے خطرناک ہوتے ہیں.
حسد کا نقصان جو سب سے پہلے حاسد کو پہنچتا ہے، حسد کرنے والے کو، حاسد انسان اللہ کی نعمتوں کا ناشکرا ہوتا ہے، ناقدرہ ہوتا ہے، وہ دوسروں پر اللہ کی نعمتیں دیکھ دیکھ کر جلتا ہے، اپنے پاس جو نعمتیں ہیں اللہ کی ان کو بھول جاتا ہے، ان کی ناقدری کرتا ہے، ان کی ناشکری کرتا ہے۔ اسی وجہ سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے طلباء کو یہ نصیحت کیا کرتے تھے، ان کو یہ بات سمجھایا کرتے تھے، لا تعادوا نعم اللہ، اے میرے طلباء، اے میرے اسٹوڈنٹ، کبھی بھی اللہ کی نعمتوں سے دشمنی مت کرنا، کبھی بھی اللہ کی نعمتوں سے دشمنی مت کرنا۔ ان کے طلباء نے پوچھا اللہ کی نعمتوں سے دشمنی کون کرتا ہے، اللہ کی نعمتوں سے دشمنی کیسے کی جاتی ہے؟ تو سمجھایا انہوں نے، حاسد انسان حسد کر کر کے اللہ کی نعمتوں سے دشمنی کرتا ہے، اسے اپنی نعمتیں نظر نہیں آتی، دوسروں کی نعمتیں نظر آتی ہے، دوسروں کے پاس فضل ہے وہ نظر آتا ہے، اپنی ساری نعمتیں بھول جاتا ہے، ان کی ناقدری کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے۔ اس طرح سے وہ اللہ کی نعمتوں کے ساتھ جو اس کو ملی ہوئی ہے وہ ان نعمتوں کا دشمن بن جاتا ہے، ان کا اعتراف کرنے والا نہیں ہوتا، ان سے غفلت برتنے والا ہو جاتا ہے۔ اسلاف نصیحت کیا کرتے تھے، قیدوا نعم اللہ بالشکر، اللہ کی جو نعمتیں تمہارے پاس ہے اللہ کی شکر گزاری کر کے انہیں اپنے پاس پکڑے رکھو، انہیں تھامے رکھو، وہ نعمتیں تمہارے پاس اس وقت تک رہے گی جب تک تم ان نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے۔ لیکن حاسد انسان اپنے پاس جو نعمتیں ہیں ان کی شکر گزاری نہیں کرتا، اور اللہ کا وعدہ ہے لئن اذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم، اللہ نے وعدہ کیا ہے اور اعلان کیا ہے، اگر تم خود اپنی نعمتوں پر دھیان رکھو گے، جو نعمتیں اللہ نے تمہیں عطا کی ہے ان کی شکر گزاری کرو گے، اللہ اور نوازے گا، اللہ اور عطا کرے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، لیکن اگر تم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری میں مبتلا ہو گئے، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، اللہ نعمتوں کو چھین لے گا۔ وَبِالشُّكْرِ تَدُومُ النِّعَمُ، اللہ کی شکر گزاری سے ہی نعمتیں باقی رہتی ہے، نعمتیں محفوظ رہتی ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی شکر گزاری سے اپنے پاس باندھ کر رکھو، لیکن حاسد انسان اللہ کی نعمتوں کا ناشکرا ہوتا ہے، اپنی نعمتیں بھول جاتا ہے۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں نے ایک بات بیان کی تھی، حاسد انسان اپنے آپ کا نقصان کرتا ہے، اور کیسے نقصان ہوتے ہیں، کیسا عذاب اس کو ملتا ہے۔ ابو اللیث سمرقندی جن کی وفات 373 عیسوی میں ہوئی، وہ بیان فرماتے ہیں 373 ہجری میں ہوئی، وہ بیان فرماتے ہیں کہ حاسد انسان، دوسروں کی نعمتوں پر جلنے والا انسان اپنے آپ کو 5 سزائیں دیتا ہے، 5 سزائیں، اللہ کے 5 عذاب اس کو اسی دنیا میں میسر آتے ہیں، اسی دنیا میں ملتے ہیں۔ سب سے پہلا عذاب انہوں نے گنوایا، سب سے پہلا عذاب جو حاسد کو اللہ کی طرف سے اس دنیا میں ملتا ہے کہ حاسد انسان اپنی دنیا کے اندر ہی جہنم خرید لیتا ہے، اس کی دنیا جہنم نما بن جاتی ہے۔ فرمایا غم لا ينقطع، حاسد انسان سے کبھی غم اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا، غم ہمیشہ غم میں، ٹینشن میں، پریشانی میں رہتا ہے، اور کبھی بھی غم اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ جب وہ کسی کے پاس کوئی نعمتیں دیکھتا ہے اس پر وہ جلتا ہے، اندر سے اڑتا ہے، پریشانی محسوس کرتا ہے۔ جب کسی کی نعمت اس کے سامنے آتی ہے وہ جل بھن جاتا ہے اور اپنے آپ کو عذاب دیتا ہے۔ دیکھیے کسی کو گاڑی میں جاتا ہوا دیکھ رہا ہے، کار کے اندر، وہ جلتا ہے۔ کسی کو حج کرنے جاتے دیکھ رہا، وہ جلتا ہے۔ کسی کے ہاں اولاد ہو گئی، وہ جلتا ہے۔ اور میں نے کہا تھا ہماری مائیں اور بہنیں اگر آئی ہیں، اگر ان کے شوہر لے کر آئے ہیں، اگر وہ اپنی بیویوں کو لے کر آئے ہیں تو وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ یہ بیماری عورتوں میں بڑی خطرناک ہوتی، بڑی خطرناک، بڑے دقیق انداز سے پائی جاتی، بڑی باریک ہوتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان میں حسد پایا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر، اور وہ اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا رہتی ہے۔ بتانے والے بیان کرتے ہیں عورتوں کا حسد اگر آپ مثال کے طور پر بیان کرتے ہیں، عورتوں میں حسد پایا جاتا ہے، یہ ناک کے اندر جو لونگ اور بالی جو پہنی جاتی ہے
اس پر عورتیں حسد کرتی آپس میں کہ یہ بالی، یہ لونگ جو اس نے پہنی ہے، یہ پتہ نہیں چائنا کی اور رشیا کی یہ برانڈیڈ اور امپورٹ یہ ہوتی، حالانکہ 500,000 روپے کی ہوتی ہے وہ، لیکن دیکھ لیا اور پتہ چل گیا اب اس کی برائیاں کیا ہے، اس نے کیا پہنا ہے، میرے پاس اس سے زیادہ قیمتی میں پہن کر نہیں آئے گا، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ اور دیکھیے افسوس کی بات ہے، دوسری عورتوں کو چھوڑو، خود سگی بہنوں میں حسد کس طرح سے پایا جاتا ہے۔ 2 سگی بہنیں اور اللہ کی تقدیر کے مطابق دونوں کی شادیاں ہو گئی، ایک کو اچھا سسرال مل گیا اور دوسرے کو تھوڑا کمتر سسرال ملا مال و دولت کے اعتبار سے اور پیسے کے اعتبار سے، تو آپس میں حسد ہوتا ہے، ایک دوسرے کے بچوں کو اچھے کپڑے پہنتے دیکھ کر، ایک دوسرے کی نعمتیں دیکھ کر آپس میں جلتی اور حسد کرتی ہے، ایک دوسرے کے کپڑے دیکھ کر، ایک دوسرے کی ڈریس دیکھ کر یہ حسد کرتی ہے اور جلتی اور تمنا کرتی ہے کہ اس کی یہ نعمت چھن جائے، اس کا بیٹا بیمار ہو جائے، اس کے گھر میں یہ بلا اور مصیبت آ جائے۔ یہ عورتوں کے اندر حسد پایا جاتا ہے، غم میں اور ٹینشن میں۔ ابو اللیث سمرقندی نے ارشاد فرمایا، غم لا ينقطع، حاسد انسان کا پیچھا غم نہیں چھوڑتا، ہمیشہ غم اور ٹینشن میں رہتا ہے۔ اور دوسری مصیبت کون سی پہنچتی ہے، دوسرا عذاب کون سا پہنچتا ہے حاسد انسان کو، مصیبت لا یجر علیہا، حسد ایسی مصیبت ہے کہ اس پر کوئی اجر و ثواب بھی نہیں ملتا حاسد انسان کو۔ دین اسلام کا بتایا ہوا اصول اور قاعدہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبریاں سنائی ہیں، اگر اس دنیا میں کسی انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، تو اس مصیبت اور تکلیف پر اللہ اس کے درجات بلند کرتا ہے، اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے اور اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھ دی جاتی ہے۔ لیکن حسد ایسی مصیبت ہے جس پر کوئی اجر و ثواب بھی نہیں ملتا ہے، کیونکہ یہ مصیبت حاسد انسان نے خود مول لی ہے، خود اپنے پیر پر کلہاڑی ماری ہے، خود اس مصیبت کو خریدا ہے، اس وجہ سے اس کو کوئی اجر و ثواب بھی نہیں ملتا ہے۔ اسی طرح سے تیسرا عذاب اور تیسری پریشانی جو حاسد انسان کو اٹھانی پڑتی ہے، مذمت لا یحمد علیہا، حسد ایسی مذمت ہے، ایسی برائی ہے جس پر اس کی تعریف بھی نہیں کی جاتی، تعریف نہیں کی جاتی۔ اگر والدین کو پتہ چل جائے کہ ہماری اولاد، ہمارے بچے آپس میں حسد کرتے ہیں، والدین بھی اپنی اولاد کی تعریف نہیں کرتی، اور پتہ چل جائے نا کہ یہ برائی ہماری اولاد میں پائی جاتی ہے، والدین بھی نفرت کرتے اپنی اولاد سے کہ میری اولاد اس گندی اور خراب بیماری کے اندر مبتلا ہو گئی ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں، شرابی کی برائی نہیں کرتا ہے، چور کی برائی نہیں کرتا، اور قاتل کی برائی نہیں کرتا، وہ جانتے ہیں ہم سب چور موسرے بھائی ہیں، ہمارا فیلڈ ایک ہے، ہم سب ایک ہی تالاب کے ننگے ہیں، کوئی کسی کی برائی نہیں کرتا۔ لیکن اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ فلاں آدمی حسد کی بیماری میں مبتلا ہے، حالانکہ وہ خود حسد کرنے والا ہو، وہ اس کی تعریف نہیں کر سکتا۔ مذمت لا یحمد علیہا، حسد ایک ایسی مذمت ہے، ایسی برائی ہے جس پر انسان کی کوئی کبھی بھی تعریف نہیں کر سکتا۔ اور چوتھا نقصان، سخط الربی، اپنے رب کو ناراض کرتا ہے، اپنے رب کی ناراضگی مول لیتا ہے حاسد انسان، جو اس کے فیصلے پر راضی نہیں ہے، اس کی تقدیر پر راضی نہیں ہے، اور سوالیہ نشان کھڑا کر رہا ہے اپنے رب کے فیصلے پر کہ رب نے ناانصافی کی ہے، رب نے ظلم کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فیصلہ وہ احکم الحاکمین ہے، اس کے تمام کام اس پر ہم پوچھ نہیں سکتے، اس سے لا یسأل عما یفعل، وہ جو چاہے کرے، اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ لیکن حاسد انسان یہ سوالیہ نشان لگاتا ہے رب کے فیصلے پر، اور رب کی ناراضگی مول لیتا ہے کہ اے اللہ، تو نے اس کو کیوں دے دیا، یہ اس کا مستحق نہیں تھا، اس کا مستحق میں تھا، اور تو نے اس کو دیا ہے تو تو نے ظلم کیا ہے، اپنے رب کا غصہ مول لیتا ہے حاسد انسان۔ یہ چوتھا نقصان ہے۔ پانچواں نقصان جو حاسد انسان کو اس دنیا میں اٹھانا پڑتا ہے وہ یہ ہے، یغلق عنہ باب التوفیق،
اللہ تعالیٰ حاسد انسان سے توفیق کا دروازہ بند کر دیتا ہے، اسے کسی بھی خیر کی توفیق نہیں ملتی، یہاں تک کہ اسے توبہ کی بھی توفیق نہیں ملتی۔ حاسد انسان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ حسد میں مبتلا ہے، اور اسی طرح پوری زندگی گزارتا ہے نیک اعمال کرتے کرتے، اور اس دنیا سے چلا بھی جاتا ہے، توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ اور نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان کیا ہوتا ہے؟ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں میرے بھائیوں جو گناہ کرنے کے بعد صرف نام اعمال میں گناہ لکھا جاتا ہے، اتنا تو بس ہے، نام اعمال میں گناہ کرنے کے بعد گناہ لکھا جائے اتنا بس ہے۔ لیکن حسد ایسا گناہ ہے، گناہ تو لکھا جائے گا، وہ آپ کی نیکیوں کو کھا جائے گا، وہ آپ کی نیکیوں کو کھا جائے گا، جو آپ نے کمایا ہے، جو آپ نے کیا ہے، جو آپ نے محنت و مشقت کی ہے، سب آپ کے نام اعمال سے صفایا ہو گیا، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلا۔ عدم توفیق، اللہ تعالیٰ کسی بھی بھلائی کے کام کی اس کو توفیق نہیں دیتا، اور توفیق کا دروازہ اس سے بند ہو جاتا ہے۔ اس سے بڑا نقصان میرے بھائیوں کیا ہو سکتا ہے؟ حسد کا ایک اور نقصان جو علماء کرام بیان کرتے ہیں اور ہم پریکٹیکل لائف میں محسوس کرتے ہیں، حاسد انسان کبھی بھی حق بات کو قبول نہیں کرتا، حق بات کو قبول نہیں کرتا۔ اگر میں کسی کو کوئی بات بیان کروں، مجھ سے حسد رکھتا ہے، میری بات کو نہیں مانے گا وہ، اگرچہ اچھی بات ہو، میرا اچھا مشورہ ہے نہیں مانے گا، اگر میرے علاوہ کوئی دوسرا اس کو وہ بات بولے گا مان لے گا، کیونکہ اس سے حسد نہیں ہے۔ لیکن حسد رکھنے والا انسان جس سے حسد رکھتا ہے، اس کی بھلائی کو نہیں مانتا، اس کی خیر خواہی کو نہیں مانتا، اس کے اچھے مشوروں کو نہیں مانتا، اس کی اچھے کام پر اس کی تعریف نہیں کرتا، اس کے نزدیک محسود جس سے وہ حسد کرتا ہے، اس کا کیا ہوا کوئی بھی کام قابل تعریف نہیں ہو سکتا، وہ اس کی بات مان ہی نہیں سکتا، ہمیشہ حق کو جھٹلانے والا بنتا ہے۔ حسد میرے بھائیوں، حسد کے نقصانات میں سے حسد یہ دشمنی پیدا کرنے والی چیز ہے، دشمنی پیدا کرنے والی چیز ہے۔ اگر کسی کو پتہ چل جائے نا فلاں آدمی مجھ سے حسد کرتا ہے، اور تربیت یافتہ نہیں ہے، اسلامی تعلیمات نہیں ہیں، جس سے حسد کیا جا رہا ہے وہ بھی اس سے حسد کی آگ میں مبتلا ہو جائے گا اور دشمنی پال لے گا، دشمنی پال لے گا۔ حسد کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ہم نے اس کو معمولی سمجھا ہے، یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ حسد کرنے والے کے حسد سے اللہ کی پناہ میں آئیے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، سورہ فلق کے اندر قرآن مجید کی 113 سورت جو سب سے آخر سورت ہے، سورۃ الناس سے پہلے کیا دعا سکھلائی گئی ہے؟ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حسد کرنے والے کے شر سے اللہ کی پناہ میں آئیے، آپ دعا کیجیے اللہ سے کہ کوئی آپ سے حسد کرے ہی نہ، کیونکہ اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ فلاں آپ سے حسد کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ بھی حسد کی آگ میں مبتلا ہو جائیں۔ حسد یہ دشمنیاں پیدا کرتی ہے، دشمنی کو وجود میں لاتی ہے۔ حسد کرنے والے سے، محسود جس سے حسد کر رہا ہے، وہ کبھی بھی محبت سے پیش نہیں آ سکتا۔ اور حسد کے نقصانات میں سے میرے بھائیوں، حسد یہ غیبت کو جنم دیتی ہے، غیبت کو دیکھیے، جو آدمی کسی سے حسد کرتا ہے اور اس کا ذکر ہو کہیں بعد میں پیچھے، اور اس کی تعریف بیان کی جائے، اس کے علم کے چرچے بیان کی جائے، اس کے شہرت کو بیان کی جائے، اور اس کی نیک نامی کو بیان کی جائے، تو وہ پھر اندر سے اس کی برائیاں ڈھونڈتا ہے، اور اپنے دل و دماغ کے اندر جو جذبات ہیں ان کو زبان پر لانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کی غیبت کرتا ہے۔ غیبت بھی بہت بڑا گناہ ہے، اپنے مردار بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے۔ حسد کے نقصانات میرے بھائیوں بہت زیادہ ہیں، بہت خطرناک ہیں۔ حسد کا علاج جو کتاب و سنت ہمیں بیان کرتا ہے، سب سے پہلا علاج حاسد انسان کے لیے جو حسد کی آگ میں مبتلا ہے، اس بیماری میں مبتلا ہے، اور مبتلا ہونے سے پہلے اس کو کیسے علاج کرنا ہے، اور مبتلا اگر ہو گیا ہے اس کے بعد کیا علاج کرنا ہے۔ اسی طرح سے محسود جس سے حسد کیا جا رہا ہے، ابھی حاسدین پیدا نہیں ہوئے ہیں، ابھی اس کے کوئی حاسدین نہیں، حسد کرنے والے نہیں ہیں۔ حاسدین پیدا ہونے سے پہلے، اور اگر حاسدین پیدا ہو گئے ہیں اس کے بعد اس کو کیسے علاج کرنا ہے، کتاب و سنت ہمارا اسلام سب کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ ہم نے اسلام کو نہیں اپنایا ہے، اسلام کو چھوڑ دیا ہے۔ حاسد کے لیے، حسد کرنے والے کے لیے ہمارا اسلام بہت ہی بہترین علاج بیان کرتا ہے، اور حسد کی بیماری میں مبتلا ہونے سے پہلے اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نصیحت
بہت ہی اچھی نصیحت، اور اللہ کتنی اچھی نصیحت کرتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ اللہ نے کہا اللہ کا نظام اس دنیا میں بنایا ہوا ایسا ہے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، کسی کو کوئی نعمت دی ہے، کسی کو کوئی نعمت سے نوازا ہے، کسی کو تندرستی دی ہے، کسی کو مال دیا ہے، کسی کو اولاد دی ہے، کسی کو اچھے رشتہ دار دیا ہے، کسی کو علم دیا ہے، اور کسی کو اور دوسری نعمت سے نوازا ہے۔ اللہ نے نعمتوں میں تفریق رکھی ہے، بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور اللہ رب العالمین نے فضیلت رکھی ہے یہ ہماری آزمائش کے لیے، ہماری آزمائش۔ دنیا یہ آزمائش ہے، امتحان کا گھر ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا ہے۔ مالدار یہ آزمائش ہے غریب کے لیے، غریب یہ آزمائش ہے مالدار کے لیے، صحت مند انسان یہ آزمائش ہے بیمار کے لیے، اور بیماری یہ آزمائش ہے صحت مند انسان کے لیے۔ اللہ نے ساری چیزوں کو بطور آزمائش بنایا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا، اللہ نے بعض کو نعمتیں دی ہیں، اب تمنا مت کرو ان کو دیکھ کر، تمنا مت کرو، آرزویں مت کرو، اور یہ اللہ تمنا کر کے آرزویں کر کے دوسروں کا نقصان مت پہنچاؤ، دوسروں کا نقصان مت چاہو، بلکہ اگر کسی کو کوئی نعمت ملی ہے آپ کو نعمت چاہیے اللہ سے اس نعمت کو مانگو، اللہ سے دعا کرو، لیکن تمنائیں کر کے آرزویں کر کے کسی کی نعمت پر جلو مت، اور یہ سمجھ لو کہ اللہ نے اس کو دیا ہے مجھے نہیں دیا۔ اللہ کا ہر معاملہ، ہر حکم، ہر فیصلہ انصاف پر مبنی ہے۔ اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا عَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، تمہیں کوئی نعمت نہیں ملی جو تمہیں محبوب ہے، پیاری ہے، تم اس کو اچھا سمجھ رہے ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے بیکار ہو، تمہارے لیے بری ہو، اور جو نعمت تمہیں مل گئی ہے تمہیں اچھی لگ رہی ہے، ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے اچھی نہ ہو۔ واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے۔ اللہ کی نعمت دیکھ کر آپس میں تمنا مت کرو، اور یہ حاسد کے لیے یہ علاج ہے۔ جو نعمتیں اس کو اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے وہ ان پر اللہ کا فیصلہ سمجھ کر، اللہ کی تقدیر سمجھ کر راضی ہو جائے، خوش ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں دنیا کا سب سے مالدار ترین انسان کب ہو سکتا ہوں، کیسے ہو سکتا ہوں میں دنیا کا سب سے مالدار انسان بن جاؤں، سب سے دولت مند انسان بن جاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے اور کب ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی وَرَضَى بِمَا كَتَبَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ نے جو تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے، جتنا تمہیں عطا کر دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ، اس پر خوش ہو جاؤ، پوری دنیا کے سب سے مالدار ترین انسان بن جاؤ گے۔ جتنا اللہ نے دیا ہے اس پر قناعت کرنے والے بن جاؤ، ورنہ اگر قناعت نہیں آئی، اس پر خوشی نہیں آئی، سونے کے پہاڑ مل جائیں، سونے کی وادیاں مل جائے، تم کبھی بھی تمہارا دل، تمہاری خواہشات، تمہاری آرزویں اور تمنائیں کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی۔ حاسد انسان ہمیشہ جو نعمتیں ملی ہوئی ہے اللہ کی ان پر شکر گزاری کرے، اور ان پر اللہ کی تعریف کرے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے کہ میں اپنے رب کے فیصلے پر راضی ہوں۔ اگر کسی حاسد انسان کبھی کسی کی نعمت کو دیکھے، ہمیں جیسے ہی دیکھے اللہ کی تعریف کرے، اور جس کو نعمت ملی ہوئی ہے اس کے حق میں برکت کی دعا کرے۔ فَلْيُبَرِّكُهُ، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جب بھی کسی کی نعمت کو دیکھو کہ اس کے پاس اللہ کی فلاں نعمت موجود ہے، اس کے لیے برکت کی دعا کرو۔ اللہ نے تمہیں دیا ہے، اللہ مزید برکت دے، اللہ اور برکت سے نوازے۔ ایسا نہ ہو کہ دل میں تکلیف محسوس کرے، تنگی محسوس کرے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حاسد کے لیے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتایا ہوا پیغام ہے، یہ نصیحت اسلام کی کہ اس کے لیے دعا کرے، جب بھی نعمت دیکھے برکت کی دعا دینی چاہیے۔ اسی طرح سے حسد کا علاج، حسد یہ نفس کی بیماری ہے، دل کی بیماری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک دعا ملتی ہے، اس دعا پر انسان غور کرے اور بار بار اس پر پڑھے، حالانکہ وہ دعا نماز کے بعد پڑھنے کی ہے۔ نماز کے بعد جو اذکار پڑھے جاتے ہیں ان میں سے ایک ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے
اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ حاسد انسان غور کرے، ہر انسان غور کرے اس کے ترجمے پر، اس کے معنی اور مفہوم پر۔ ایک پڑھنے والا کس بات کا اقرار کرتا ہے، کون سی چیز مانگتا ہے؟ اقرار کرتا ہے پڑھنے والا کہ اللہ جس کو تو دے دے اس سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جس سے تو چھین لے، جسے تو محروم کر دے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ اے اللہ تو نے مجھے محروم کیا ہے، تو ہی دینے والا ہے۔ اے اللہ تو نے اس کے دیا ہے اور تو ہی دینے والا ہے، اور تیرے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ اور دعاؤں میں دیکھیے، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی، اے اللہ میں میرے نفس کی شرارت سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یہ نفس کی شرارت، حسد نفس کی شرارت ہے، یہ دل کی بیماری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفس کی شرارت سے اللہ کی پناہ میں آتے تھے اور دعا کیا کرتے تھے۔ آپ کی دعاؤں میں ملتا ہے وصل السخیمۃ صدری، اے اللہ میرے سینے کے، میرے دل کے میل کچیل کو ختم کر دے، میرے دل کی تمام برے ارادے کو ختم کر دے، میرے دل میں کسی کے تعلق سے برے جذبات پیدا نہ ہوں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ جمعہ، ہر تقریر سے پہلے جو بھی خطبہ دیتے تھے ان میں کیا تعلیم سکھایا کرتے تھے؟ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، ہم اپنے نفسوں کی شرارت سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، اللہ کی پناہ میں آنے کی ضرورت ہے۔ اور بہت سارے علاج ہیں جو کتاب و سنت نے بیان کیے ہیں۔ محسود انسان جس سے حسد کیا جا رہا ہے، جس سے حسد کیا جا رہا ہے، اور ابھی حسد کی بیماری میں لوگ اس سے مبتلا نہیں ہوئے یا پیدا ہو گئے ہیں، اس کے لیے بھی اسلام بیان کرتا ہے علاج۔ اور ہر آدمی کان کھول کر سن لے، خاص طور پر نوجوانوں کو میں نصیحت کروں گا، نوجوان لوگ اور نوجوان مائیں اور بہنیں اور لڑکیاں جو سوشل میڈیا کا استعمال کرتی ہے۔ آج خود ہم لوگ اپنے لیے حاسد لوگ پیدا کرتے ہیں، خود اپنے آپ کے لیے حاسد لوگ پیدا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہم بھول گئے۔ اللہ کے رسول کی نصیحت آپ نے ارشاد فرمایا استعینوا علی قضاء حوائجکم بالکتمان فإن لکل ذی نعمت محسود، اپنے معاملات کو پوشیدہ رکھ کر، چھپا کر پائے تکمیل تک پہنچاؤ، کیونکہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے، ہر نعمت والے سے حسد کرنے والے موجود ہیں۔ آج ہمارا نوجوان سوشل میڈیا کا استعمال کرنے والا اپنی نعمتوں کے چرچے کرتا ہے۔ ابھی کوئی ڈیل فائل نہیں ملی، ابھی کوئی کاروبار نہیں ملا، 2 منٹ لوں گا اور میں، ابھی کوئی کاروبار نہیں ملا ہے اور ابھی کوئی ڈیل فائل نہیں ہوئی ہے، کوئی تجارت نہیں ملی ہے، اس کی نمائش کرتا ہے، اس کے چرچے کرتا ہے، خاندان والوں کو بتاتا ہے، وہ سوشل میڈیا پہ چڑھاتا ہے، اسٹیٹس لگاتا ہے اور اپنے حاسدیت خود پیدا کرتا ہے کہ مجھے یہ ترقی مل گئی، مجھے یہ کامیابی مل گئی، اور میری یہ ڈیل فائنل ہو گئی، اور مجھے یہ کاروبار ملنے والا ہے۔ خاندان والوں کو، رشتہ داروں کو، ملنے والوں کو سب میں ڈھنورے پیٹتا ہے اور چرچے کرتا ہے، نمائش کرتا ہے، اور حسد کی حاسدین خود مول لیتا ہے، خود پیدا کرتا ہے۔ آپ اپنے معاملات کو، جو کچھ نعمتیں ملنے والی ہے ان کو پوشیدہ رکھو، پوشیدہ رکھ کر ان کو پائے تکمیل تک پہنچاؤ۔ ڈھنڈورا پہلے پیٹ دی آپ نے، چرچے اور نمائش پہلے کر دی، اور جو کاروبار ملنے والا تھا، جو کسٹمر آنے والا تھا، وہ بھاگ گیا، وہ نہیں آیا۔ یہ آپ نے خود اپنے لیے حاسد لوگ پیدا کیے ہیں۔ اور یہ جتنے سوشل میڈیا، یہ اسٹیٹس کا استعمال کرنے والے ہیں، میرے نزدیک بیوقوف ہیں، وہ جاہل ہیں جو اپنی تجارت کا، اپنی نعمتوں کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں لوگوں کے سامنے۔ اس اذیت سے، اس عذاب سے باز آ جائیں۔ یہ شہرت، یہ چرچے اچھے نہیں ہیں، یہ آپ اپنے لیے حسد کی آگ تیار کر رہے ہیں، حاسد لوگ پیدا کر رہے ہیں۔ اپنے معاملات کو چھپائیں، ہاں نعمتیں اللہ نے دی ہیں، اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، اچھا استعمال کریں، لیکن جن سے آپ کو یہ امید ہو کہ یہ حاسد لوگ ہیں۔ اور کون آج کل کس کا دل صاف ہے، کون دیندار ہے اور اللہ پر کو جو نعمتیں ملی ان پر خوش رہنے والا ہے؟ حاسدین کی دنیا حاسدین سے بھری پڑی ہے۔ آپ کے گھر میں، آپ کے محلے میں، آپ کے رشتہ دار میں، آپ کی گواڑی میں حاسدین آپ سے چلنے والے ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ کو نظر بد، یہ حسد سے نظر بد ہوتی ہے۔ نظر بد کا جب الگ خطبہ ہوگا اس میں بیان کروں گا میں نظر بد کیا ہوتی ہے، وقت نہیں ہے، وقت زیادہ ہو چکا ہے۔ حاسد محسود انسان اگر حسد سے بچنا چاہتا ہے، خاص طور پر معوذتین، قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ بالناس، یہ ان کا ورد کرتا رہے، ان کو پڑھتا رہے۔ ومن شر حاسد اذا حسد، حسد کرنے والے کے حسد سے اللہ کی پناہ میں آئے، کیونکہ اگر حسد کرنے والا حسد میں مبتلا ہو گیا اور نظر بد لگ گئی، آپ کی جان بھی جا سکتی ہے، جان بھی جا سکتی ہے۔
سب سے زیادہ موتیں اللہ کی قضا اور قدر کے بعد نظر بد سے ہوتی، بری نظر سے۔ اکثر لوگ نظر بد کا انکار کر ڈالتے ہیں، میں الگ خطبے میں بیان کروں گا۔ یہ حاسد کی نظر سے نظر بد لگتی، بری نظر، اور یہ اذکار پڑھنے کی ضرورت ہے، قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس، اپنے معاملات کو چھپانے کی ضرورت ہے اور اللہ سے ہمیشہ دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ حاسدین کے حسد سے بچائے، اللہ تعالیٰ حسد کی اس بیماری سے خود کو بھی بچائے، اور اللہ تعالیٰ جو بھی حسد کی بیماری میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ کے فیصلے پر راضی ہونے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ماں اور بہنوں کو بھی اس بیماری سے بچائے، اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، وذكر الله تعالى أعلى وجل وأكبر۔